بسم الله الرحمن الرحیم. صفحہ 142. قال لي أبو زرعة ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب، ثم قال لي: تحدث عن أمثال هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظراءه وتطرق لأهل البدع علينا وتطرق لأهل البدع علينا، فيجد السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته إنكار روايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى. فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. جواب دے دیا نا؟ تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا. قال لي ابو زرعة، اس سے پہلے سبق میں آیا ہے وقد ابان الامام مسلم عن علت اخراجه لاحاديث بعض الضعفاء. امام مسلم نے مسلم شریف میں جو بعض ضعیف راویوں سے حدیث نقل کی ہے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ضعیف راویوں سے حدیث کیوں نقل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے، یہاں پہ جواب ہے. بیچ میں اور کچھ باتیں ہیں اور اس جواب کو پہلے اشارتاً ذکر بھی کر دیا ہے، بلکہ اشارتاً کیا کہیں صراحتاً بھی ذکر آ چکا ہے کہ شیخین یا بخاری یا مسلم دونوں میں سے کوئی ایک متکلم فیہ اور ضعیف راویوں سے حدیث اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث سند عالی کے ساتھ موجود رہتی ہے، اور قوی راویوں کے ساتھ سند سافل کے ساتھ حدیث تو آلریڈی موجود ہے، جس کو دیکھنا ہوا دیکھ لے. لیکن یہاں ان کا نام اس وجہ سے آ گیا ہے کہ سند عالی ہو جائے. بقیہ ضعیف راوی اگر قوی حدیث نقل کر دے تو ضعیف راوی کے منہ سے محض کہنے ہی سے قوی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی، کیونکہ قوی حدیث پہلے سے ثابت ہے. تو اسی لیے امام مسلم نے جو قوی حدیثیں نقل کی ہے ان ضعیف راویوں سے، تو ضعیف راوی کے پاس بھی وہ حدیث آ گئی، اور اس سے پہلے قوی راویوں کے پاس ہے ہی.
تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ضعیف راویوں سے حدیث نقل کرنے کی وجہ لکھی ہے، بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن عیسیٰ مصری کے سوانے میں تاریخ بغداد سے سند صحیح کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے سعید ابن عمرو برزعی کا۔ سعید ابن عمرو برزعی کہتے ہیں شہید تو ابا زرعہ، میں ابو زرعہ رازی کے پاس آیا اور انہوں نے ذکر کیا صحیح مسلم کا، ذکر کتاب الصحیح الذی الفہ مسلم بن حجاجی، انہوں نے ذکر کیا امام مسلم کی صحیح کا، اور پھر ان کے طرز پر بنائی گئی لکھی گئی کتابوں کا، ثم الصائغ علی مثلہ فقال لی ابو زرعہ، یعنی سعید ابن عمرو برزعی ابو زرعہ کے سامنے ہے، وہاں پہ ذکر آ رہا ہے امام مسلم کی مسلم شریف کا۔ تو ابو زرعہ کیا کہہ رہے ہیں سعید ابن عمرو سے، ہؤلاء قوم ارادوا التقدم قبل اوانی، یہ لوگ ابھی جمعہ 8 دن ہوا پیدا ہوئے ہیں، اپنے وقت سے پہلے ہی ترقی کرنا چاہتے ہیں، آسمان چوتھے آسمان پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ ہؤلاء قوم ارادوا التقدم قبل اوانی فعملوا شيئا يتشوفون به، ایسا کچھ کر جاتے ہیں جس سے آگے بڑھ جائیں، ترقی کر جائیں۔ الفوا کتابا لم يسبقوا الیہ، ایسی کتاب لکھ دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، کیوں؟ لیقیموا لانفسهم ریاست قبل وقتها، تاکہ اپنے وقت سے پہلے ہی اپنی سرداری جتلا دے، ہم بڑے ہیں، سردار ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا شَاهِدٌ رَجُلٌ بِكِتَابِ الصَّحِيحِ، کہہ رہے ہیں کہ ابو زرعہ رازی کے پاس ایک اور آدمی آیا، کون کہہ رہا ہے؟ سعید ابن عمرو برزعی، کہ ابو زرعہ رازی کے پاس ایک آدمی آیا اور مسلم شریف لے کر کے آیا اور ابو زرعہ کے سامنے رکھا، تو ابو زرعہ نے فَجَعَلَ يَنظُرُ فِيهِ، ابو زرعہ مسلم شریف کو دیکھ رہے ہیں، فَإِذَا، تو یکایک حدیث، ایک حدیث نکلی اسبات ابن نصر کی، تو ابو زرعہ رازی نے کہا ما ابعد هذا من الصحیح، صحیح سے یہ کتنی بعید ہے، ما افعلہ افعل به ما احسنہ احسن به، دیکھ رہے ہیں اسبات ابن نصر کی حدیثیں نقل کر رہے ہیں، سامنے والوں سے کہا ہوگا یہ دیکھو کہ یہ کتنے ضعیف ہیں اور یہ صحیح سے کتنی دور ہے ان کی حدیث۔ یدخل فی کتاب اسبات ابن نصر، اسبات ابن نصر کی حدیثیں اپنی کتابیں لکھ ماری ہے۔ ثم رأى في كتابه، پھر آگے پڑھتے پڑھتے دیکھا قطن ابن نصیر کو، فقال لهذا اتم من الاول، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، تم کے معنی حاوی ہونا، جامع ہونا، یہ پہلے سے بھی زیادہ ضعیف حدیثوں کے جامع ہیں، اور ذوف اور عدم ضبط وغیرہ اتم، اس میں اتم تاسے تم الوادی القرى، یعنی بھر جانا، عام ہو جانا، تو یہ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ کون؟ قطن ابن نصیر۔ وصلح احادیث عن ثابت جعلها عن انس، حضرت ثابت سے آنے والی حدیثوں کو انس سے ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھتے گئے، دیکھا یروی عن احمد ابن عیسیٰ المصری فی کتاب الصحیح، دیکھ لیا احمد ابن عیسیٰ مصری بھی ان کی کتاب میں ہے، ان سے بھی روایت ہے، سب ضعیف راویوں کو پا گئے۔ اب اس کے بعد آپ کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضعیف راوی پا گئے اس میں مسلم شریف میں، تو وہ لے کر کے سعید ابن عمرو سے کہہ رہے دیکھیے امام مسلم نے ضعیف راویوں کو بھر رکھا ہے۔ تو اب اسی کا آگے تذکرہ ہو کر کے ایک دو اور راوی آئیں گے ضعیف، پھر امام مسلم سے یہ ذکر کریں گے سعید جا کر کے کہ حضرت آپ کی کتاب کا تو ابو زرعہ رازی کے یہاں ذکر ہوا، جیسے یہاں پہ بچے رہتے ہیں، ایک استاد کیا گئے پھر دوسرے کیا گئے، حضرت آپ کو ایسے بول رہا تھا، تو کیا کہیں گے؟ وہ دجال امام مالک نے کہا تھا نا، تو اس طریقے سے تو انہوں امام مسلم کے سامنے ذکر کیا تھا، امام مسلم نے بہت شاندار جواب دیا، ہاں بات تو صحیح ہے، سب کی روایت ہے میرے پاس، لیکن میں نے سند کے علو کی وجہ سے، سند عالی کی وجہ سے مسلم شریف میں لکھ دیا ہے، بقیہ وہ حدیث دوسری جگہ سند صافر، سند نازل کے ساتھ قوی راویوں سے، ثقہ راویوں سے موجود ہے۔ ٹھنڈا سا جواب دے دیا، جو جواب ہے اصل وہی یہاں آگے بتانا ہے۔ قال لی ابو زرعہ، مجھ سے ابو زرعہ رازی نے کہا ما رأیت اہل مصر، میں نے نہیں دیکھا مصر والوں کو یشکون، جو شک کرتے ہوں،
فی ان احمد ابن عیسیٰ، اس بات میں کہ احمد ابن عیسیٰ ضعیف ہیں. احمد ابن عیسیٰ جب گفتگو ہوتی ہے تو مبتدا کا بھی رہتا ہے، خبر نہیں رہتی. خبر ہاتھ سے کہہ دیا، ارے معلوم ہے نا ان کو، ہاتھ سے آپ سمجھ گئے، اور مبتدا نہیں ذکر ہے یا اصل مفعول بھی نہیں ذکر ہے. تو اس طرح کہا فی ما رأیت اہل مصر، میں نے نہیں دیکھا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مصر والے شک کرتے ہیں فی ان احمد ابن عیسیٰ، اس سلسلے میں کہ احمد ابن عیسیٰ. تو اس کے بعد کیا کہہ رہے؟ اشار ابو زرعۃ الی لسانہ، ابو زرعہ رازی نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ شک نہیں کرتے ہیں اس سلسلے میں، احمد ابن عیسیٰ کے سلسلے میں. ایسے کہہ کر کے بتایا کہ کسی کو شک نہیں ہے، زبان کو بہت گندا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. اسی کو کہہ رہے کہ انہ یقول الکذب، تو گویا کہ یہ احمد ابن عیسیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یا گویا کہ ابو زرعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الکذب، یہ بتا رہے ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہے یہ احمد ابن عیسیٰ کے بارے میں زبان کے تعلق سے، یعنی ان کی زبان کیا ہے؟ گندی ہے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو ان کی حدیث کیا ہوگی؟ کون سی ہوگی حدیث؟ یہ بتایا. تو اس طرح گویا کہ 4-5 راوی کا نام لیا، نظر آتے گئے گا. دیکھو ضعیف راوی، ضعیف 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 ضعیف، یہ تو جھوٹے ہیں، موضوع حدیث لیا ہے، ان کی سب حدیث ہو گئی، ایسے ذکر کیا، سن لیا انہوں نے. اور اس کے بعد جا کر کے ان سے بھائی پڑھنے والا کیا ہے؟ تحقیق چاہے گا، شکایت کرنا مقصد نہیں ہوتا، تحقیق چاہے گا کہ حضرت واقعی یہ ضعیف راوی آپ نے کیسے ذکر کر دیا. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جواب سنجیدگی سے دیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مخلص کون ہے اور نمام کون ہے، قطات کون ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ سا شاندار جواب دیا. آگے آ رہا ہے کأنہ یقول الکذب، گویا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ احمد ابن عیسیٰ کی زبان صحیح نہیں ہے، اس پہ جھوٹ جاری رہتا ہے. ثم قال لی، پھر ابو زرعہ رازی نے مجھ سے کہا، تحدث عن امثال هؤلاء، تحدث عن امثال هؤلاء، تو ان جیسے کمزور راویوں سے حدیث بیان کرتے ہو. اب مراد کیا ہے؟ وہ جیسے کہا جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ جو ہے اس جیسے، اصل مراد وہی ہے، اردو میں بولا جاتا ہے آپ ان جیسے کمزور راویوں کو جو ہے کمزور راویوں سے حدیث بیان کرتے ہیں، تو ایک دو اور کمزور راوی کا نام لیا، ان کو کیوں نہیں؟ ان کو بھی لانا تھا. شیعہ رافضی 2-4 کا گنا دیا کہ ان کو کیوں نہیں اس میں لائے، اس کو بھی لاتے. آدمی کہتا ہے نا جوش میں. تو وہی آگے بات ہے. تو حدیث عن امثال هؤلاء، ان جیسے لوگوں سے تو آپ حدیثیں بیان کر لیتے ہو. وتترک محمد ابن عجلان ونظرa'ه، اور آپ چھوڑ دیتے ہو محمد ابن عجلان اور ان کے ہم مثلوں کو، ان کو بھی لاؤ نا، ان میں کیا کمی ہے؟ جو عیب ان میں ہے وہ محمد ابن عجلان میں ہے. تو محمد ابن عجلان بیچارے نے کیا خطا کی تھی؟ ان کو آپ نے نہیں کیا، ان سے بھی روایت لینا تھا آپ کو. یہ کہتے مطلب وہ نظرa'ه، اور چھوڑتے ہو محمد ابن عجلان کو اور ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے لوگوں کو بھی آپ کو لانا چاہیے تھا. وَتُطَرِّقُ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَيْنَا، اور بدعتیوں کو ہمارے اوپر آپ راستہ دیتے ہو. دیکھ رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو بدعتیوں کو اکساتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع پاتے ہیں اس طریقے سے. ابھی فلاں 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 ضعیف لوگوں کو ذکر کر دیا، اور جو دوسرے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں شیعہ رافضی وغیرہ، ان کو موقع دے دیا کہ یہ تو خود جو ہے ضعیف لوگوں سے لیتے ہیں روایت، اور ہم لوگ ضعیف سے نقل کریں، ان کو خراب لگتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ وَتُطَرِّقُ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَيْنَا، اور تم راستہ دیتے ہو بدعتیوں کو ہمارے اوپر. فَيَجِدُ السَّبِيلَ، تو وہ راستہ پا جاتے ہیں. وَأَن يَقُولُوا لِلْحَدِيثِ، وہی طور کی کہیں حدیث کے بارے میں، اِذَا احْتُجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ، جب حدیث کے ذریعے ان پر حجت قائم کی جائے. حدیث کے ذریعے وہ حجت قائم کریں گے کہ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، تو جب سے وہ موقع پا جائیں گے نا کہ ضعیف راوی تو بھرے پڑے ہیں، اس میں مسلم شریف آپ لاتے ہیں، رکھو اس کو، یہ حدیثی کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہی لوگ موقع دیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو، اپنے معترضین کو موقع دیا کہ وہ کہیں کہ آپ کیا مسلم شریف پیش کر رہے ہو، بخاری شریف پیش کر رہے ہو، اس میں متکلم فی راوی بھرے پڑے ہیں، فلاں 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 نام تو 4 شمار کرا دیا. لیس ھذا فی کتاب الصحیح، یہ نہیں ہے کتاب صحیح میں، یعنی اس کا درجہ صحیح حدیثوں کا نہیں ہونا چاہیے.
یہ سب بیان کیا. ابو زرع رازی نے یہ کہتے ہیں سعید ابن عمرو برزعی کہ ابو زرع رازی نے مجھ سے اس طرح گفتگو کیا. اور آگے پھر کہتے ہیں ورأیتہ یذم، اور میں نے دیکھا ان کو کہ وہ برا بھلا کر رہے تھے، مذمت کر رہے تھے من وضع ھذا الکتاب، اس محدث کی جس نے یہ کتاب لکھی. میں نے دیکھا کہ وہ مذمت کر رہے تھے اس محدث کی جس نے یہ کتاب، وضع کے معنی لکھنا، وضع واضح مؤلف. میں نے دیکھا کہ وہ مذمت کر رہے تھے اس محدث کی جس نے یہ کتاب لکھی ہے، وَيُؤَنِّبُهُ، اور اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یہاں تک بات پوری ہو گئی. یہ بتانے کے لیے کہ ابو سعید ابن عمرو البرزعی کہتے ہیں کہ میں ابو زرع رازی کی خدمت میں گیا تھا تو انہوں نے مسلم شریف ایک شخص لے کر آیا، مسلم شریف لے کر کے اس میں ضعیف راویوں کو، کئی ضعیف راویوں کو پڑھ کے سنا اور کہا کہ دیکھو یہ سب ضعیف راوی ہیں، اور 2-4 ضعیف راویوں کو لانا تھا اس میں. ایسے لوگ ہی تو موقع دیتے ہیں دشمنوں کو اعتراض کرنے کا. اب ہم کیا جواب دیں، کیسے جواب دیں؟ تو سب لوگوں کو بھر رکھا ہے، اپنی کتاب کو خود ہی جو ہے انہوں نے خراب کر رکھی ہے. اس طرح کہہ کر کے ان کی مذمت کی، کہہ رہے بات واقعہ پورا ہو گیا. اب یہی واقعہ کسی موقع پہ جب نیشا پور جائیں گے تو ان سے ذکر کریں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں فلما رجعت الى نیشابور فی المرۃ الثانیۃ، تو جب میں واپس لوٹا نیشا پور دوبارہ، ونس اگین دوبارہ، ذکرت لمسلم ابن الحجاج، تو میں نے ذکر کیا مسلم ابن حجاج سے انکار ابی زرعۃ علیہ، امام ابو زرعہ رازی کے انکار کو، علیہ ان پر، یعنی امام مسلم پر. میں نے ذکر کیا کہ حضرت آپ کی کتاب کو تو بہت زیادہ وہ کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے کہ اس میں آپ نے سب ضعیف راویوں کی حدیثیں بھر دیا ہے. وروایتہ، اور ان کی روایت کا انکار، وروایتی ہی انکار روایت، اور ان کی روایت کا انکار ذکر کیا فی کتاب الصحیح، صحیح مسلم میں. کس سے؟ ان اسبات ابن نصر، کہ اسبات ابن نصر سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے آپ نے اسبات ابن نصر سے، وقطن ابن نصیر، اور قطن ابن نصیر سے، وأحمد بن عیسیٰ، اور احمد بن عیسیٰ سے. تو آپ نے 1 2 3 یہ سب متفق علیہ ضعیف راوی ہے، متکلم فی راوی ہے. آپ، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تو آپ نے واقعی اس میں ذکر کیا ایسے ابو زرع رازی کہہ رہے تھے. تو پھر کیا اس کا جواب ہے؟ فقال لی مسلم، تو امام مسلم نے مجھ سے کہا انما قلت صحیح، جو تم نے کہا بات بالکل صحیح ہے، کہ اسبات ابن نصر کیا ہے؟ متکلم فی ہے، قطن ابن نصیر متکلم فی ہے، احمد ابن عیسیٰ متکلم فی ہے. انما قلت صحیح ہے، تم نے صحیح نقل کیا. ابو زرع رازی کہہ رہے ہوں گے ایسا، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ متکلم فی اور ضعیف ہے. وَإِنَّمَا دَخَلْتُ، اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا دَخَلْتُ، بس میں نے داخل کیا ہے، من حدیث اسبات، اسبات ابن نصر کی حدیثوں میں سے. حدیث یہاں پہ اس میں جنس مان لیں گے، اگر کئی حدیثیں ان کی آئی ہیں تو حدیث کیا ہے؟ مفرد ہے، لیکن اس میں جنس مراد ہوتا ہے. کئی جگہ پہ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف میں جہاں پہ مفرد ہے اس میں جنس مان کر کے ترجمہ کیا ہے، جہاں جمع کا معنی مراد لیا جاتا ہے وہاں پہ وہ اس میں جنس کہہ دیتے ہیں، تو وہاں سے یہ تائید مل جائے گی. وَإِنَّمَا دَخَلْتُ مِنْ حَدِيثِ اسبات، اور بس میں نے داخل کیا ہے اسبات کی حدیث کو، وقطن واحمد، اور قطن اور احمد کی روایتوں کو جو سب ضعیف ہیں. لیکن کون سی؟ من، ان کے حدیثوں میں سے، ما، ان حدیثوں کو، قد رواہ الثقات، ان کو اور دوسرے ثقہ لوگوں نے نقل کیا ہے، عن شیوخہم، اپنے ثقہ شیوخ سے، ثقہ شیوخ سے. الا انہ ربما وقع الی عنہم، مگر یہ کہ بہت مرتبہ حدیث واقع ہوئی میری طرف، عنہم، ان کمزور راویوں سے، بارتفاع، علو سند کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، علو کے ساتھ، یعنی سند عالی کے ساتھ. ویکون عندی،
من रिवायती मन, और मेरे पास है उन लोगों की रिवायत से, मन हुआ औसक़ मिनहुम, जो इनसे ज्यादा सिक़ा है, बिनुज़ूल सनद नाजिल सनद साफिल के साथ, फ़अक़्तसिरु अला उलाइका, तो मैं इन कमज़ोर रावियों पर इक्तिफ़ा कर लेता हूँ सनद उलू की वजह से, फ़अक़्तसिरु इक्तिफ़ा कर लेता हूँ अला उलाइका, इन कमज़ोर रावियों पर। व असल हदीस मारूफ़, असल हदीस तो जानी पहचानी है, मिन रिवायत सिक़ाती, सिक़ा रावियों से, तो सब लोग जान रहे हो तो सिक़ा है, मोतबर है। ये चांद निकल गया है, और दो चार शराबी जो सट्टा खेलते थे उन्होंने भी कह दिया चांद निकल गया, चांद निकल गया। तो असल तो मारूफ मशहूर है कि चांद निकल गया, कि इनसे थोड़ी साबित हो रही है, ये भी नकल कर रहे हैं तो सही बातों भी नकल कर रहे हैं। ऐसे असल मारूफ है सिक़ा रावियों से हदीस, ये लोग भी कह रहे हैं, तो इनका नाम मैंने ले लिया सनद आली की वजह से कि ये भी है, और ये नाम जिक्र हो गया और सनद हमारी आली हो गई, बाकी असल हदीस मौजूद ही है बस।